بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ سب لوگوں سے راضی ہو اور اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہوں۔ آج کی ہم چھوٹی سی ویڈیو کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ توکل کیا ہے اور اس کے مقابلے میں محنت اور کوشش جو سی ہے وہ کیا ہے اور ان کے بیچ میں توازن کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن الحکیم میں درجنوں جگہ پر اللہ پاک کے احکامات نازل ہوئے ہیں، لیکن میں نے ایک آیت آپ لوگوں کے لیے چنی ہے فی الحال۔ اس آیت کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد اور اپنے فیملی والوں سے الگ ہو کر مصر میں چلے گئے تھے، جب ان کا سارا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، تو بعد میں پھر مصر کے اندر اور باقی علاقوں میں ارد گرد کے علاقوں کے اندر کنعان کا علاقہ تھا جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، تو وہاں پر قحط پڑ گیا تھا اور قحط کی وجہ سے ایک لمبے پیریڈ کے لیے 7 سال کے لیے قحط کا ایشو تھا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ آپ لوگ جا کے تو مصر سے گندم لے کے آئیں۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی، تو اب میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ اس کی میننگ دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنیا وقال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ جب تم مصر میں داخل ہوگے تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک جگہ سے داخل ہونا، کیونکہ وہ 10 بھائی تھے اور وہ اگر ایک ہی جگہ سے داخل ہوتے ہیں تو ایک امپریشن جاتا ہے، تو ان کی حکمت یہ تھی کہ آپ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ انہوں نے کہا جو اللہ کا حکم ہے میرا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوگا، یہ ان کی ایک تدبیر تھی، میرا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوگا، حکم اللہ ہی کا چلے گا، اور میں نے اس پر توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم، یہ اس کے مفہوم ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تو انہوں نے تدبیر کا معاملہ جو ان سا ہے وہ ضرور سامنے رکھا۔ اللہ پاک نے جو ڈیزائن کیا تھا، جس طرح چاہا تھا ہونا تو ویسے ہی تھا، لیکن انہوں نے جو ان کو اللہ پاک نے بصیرت نصیب کی تھی، عقل فہم نصیب کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توکل کو اگر ہم اس طرح لے لیں کہ اب کچھ بھی نہ کریں اور اللہ ہی پر توکل کریں، تو یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ اس دنیا کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے درست طریقہ نہیں ہوگا۔ اپنی محنت کرنا، اپنی کوشش کرنا اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا، یہ ہے صحیح طریقہ جو میرے نزدیک ہے، کیونکہ خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور قرآن الحکیم میں بھی اللہ پاک نے اس کو بارہا فرمایا ہے۔ تو جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ جو حضرت انس بن مالک کی سے روایت ہے اور جامع ترمذی کے اندر ہے، اس میں کسی نے عربی نے یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی میں نے بار اونٹ اپنا جو ان سے چھوڑا ہے، تو کیا میں اس کو باندھ کے توکل کروں اللہ پر یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتایا، یہ مفہوم ہے اس کا، وہ یہ بتایا کہ اس کی ایک ٹانگ باندھ دو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یعنی اس سے بھی ہمیں یہ میسج ملا کہ اپنی عقل اور فہم کے مطابق کوشش کر کے اس کے بعد آپ توکل کریں۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ اس کو چین کر دیں، اس کی چاروں ٹانگیں باندھ دیں، اس کا گردن بھی باندھ دیں، اس کے اوپر ایک بٹالین فوج بھی کھڑی کر دیں۔ تو یہ جیسے جیسے اگر یہ بہت زیادہ کوشش کے اندر وہ جاتے تو پھر توکل اتنا ہی درجے کم ہو جاتا۔ بیج کو زمین میں ڈالنا، اس کو پانی دینا، کھاد دینا، یہاں تک آپ کی کوشش اور محنت ہے۔ اس کے بعد اس میں سے کیا نکلتا ہے، کتنا پھل لگتا ہے، ٹھیک رہتا ہے نہیں رہتا، یہ وہ ہے جہاں پر ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اس سلسلے کے اندر بہت سے جن سے ہیں واقعات ہیں ہمارے پاس۔
میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں۔ مجھے اللہ پاک عمرے کے لیے لے گئے بیت اللہ شریف کے، تو یہ بات ہے غالباً 2000 کی۔ تو وہاں پر پھر ہم زیارات کے لیے بھی گئے، اور پھر ہمارا جانا جو ہے غار ثور میں بھی ہوا۔ تو غار ثور کو اگر ہم سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے جس وقت وہاں سے ہجرت کی تھی، تو وہ لوگ سیدھا مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے، جو ایک سیدھی ڈائریکشن ہے۔ لیکن یہ آف دی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آف دی وے جا کے اس پہاڑ کے اندر غار کے اندر گئے۔ اب تقریباً اس پہاڑ کے دامن سے چوٹی تک جانے میں تقریباً اگر اچھا صحت مند آدمی ہو تو 1.5 سے 2 گھنٹے اس کو لگتے ہیں اوپر پیدل جانے میں۔ اب یہ تب جب کہ یہ راستہ بہت بہتر ہو چکا ہے، اس وقت تو کوئی راستہ موجود نہیں تھا، تو وہ پتھروں کے اندر سے گزر کے کس طرح گئے ہوں گے۔ اس پہاڑ کے چوٹی پہ جانے تک درمیان میں بہت ساری چھوٹی اور بڑی غاریں آتی ہیں، جن کے اندر آپ پوری بھینس بھی چھپا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں، اور ان کے صحابی جن سے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس غار میں گئے، وہ سب سے اوپر اس پہاڑ کی ٹاپ کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر ہے، جو کہ اس طرح اوپر رکھا ہوا ہے، سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی اس کے نیچے جگہ بن گئی، کیونکہ پتھر جو ہے تو اپنی حیت کو قائم رکھے گا، تو اس کے نیچے جو پتھر تھے ان کے اوپر رکھنے کی وجہ سے وہ ایک چھوٹی سی بیچ میں جگہ بن گئی ہے۔ 2 لوگ مشکل سے بیٹھ کے اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں، اتنی جگہ اس کے اندر۔ تو میں وہاں یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ ہم نے اسکول کی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے خائف ہوئے کہ یہ یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب میں وہاں پر گیا تو پھر میرے اوپر یہ اللہ پاک نے یہ راز کھولا کہ پیراماؤنٹ لیول کی، ٹاپ لیول کی ایفرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی نے ایگزاسٹ کی، اس پہاڑ کے ٹاپ پہ چڑھے۔ پہلے عقل فہم سے یہ طے کیا کہ ہمیں آف دی وے جانا چاہیے، جو ہمارا روٹ ہے اس سے تھوڑا سا ہم دوسری طرف جائیں، تاکہ ان کو تھوڑا سا ہم جن سے ہے ان کو یہ سمجھنے میں ان کو سمجھ نہ آ سکے کہ ہم کس طرف گئے ہیں۔ پھر درمیان میں کئی غاریں تھیں، ان میں نہیں گئے، اور ٹاپ کی غار کے اوپر وہ گئے، اور اس کے اندر انہوں نے وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اب اللہ پاک نے ان کو وہاں پر وہ اپنی طرف سے جتنی ان کے اندر ہمت تھی، فہم تھی، بصیرت تھی، وہ ساری کو انہوں نے بروئے کار لاتے ہوئے وہاں تک پہنچ کے اپنے آپ کو وہاں پر انہوں نے چھپایا۔ اس کے بعد کفار مکہ، مشرکین مکہ جو ان سے ہیں، وہ وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے وہاں پر کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا دیا، یہ واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تب اللہ نے اس وقت جب میں نے وزٹ کیا تھا 2000 میں، تو اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی کہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنے پیراماؤنٹ لیول کی ایفرٹ ایگزاسٹ کریں، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی محنت کے باوجود ان کو بچایا اللہ نے۔ مکڑی جالا نہ بناتی، کبوتری انڈے وہاں نہ دیتی، تو کفار مکہ وہاں تک پہنچ تو چکے تھے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہماری زندگیوں کے اندر یہ سبق ہے کہ اللہ نے جتنی چیز کے لیے، جتنی کوشش کے لیے ہمیں مکلف بنایا ہے، اس کو ایگزاسٹ کرنا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اللہ اس کے بغیر ہمیں عطا نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے ڈیزائن اس طرح کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم ایک سوسائٹی کی فروغ کے لیے، سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ہم کام کریں۔ یہ اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو توکل کا جو پارٹ ہے، وہ پارٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کی محنت کے۔ محنت جو ان سی ہے اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسی طرح ہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو میں نے آپ کو عقل فہم دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان کو استعمال کریں، کوشش کریں، اور مجھ پر پھر توکل کریں۔ اگر آپ مجھ پر توکل نہیں کریں گے تو پھر جو تیز بھاگے گا وہ جیتے گا، لیکن اگر مجھ پر توکل کریں گے تو میں اس میں برکت ڈال دوں گا، اس کے اندر آپ کے لیے خیر ڈال دوں گا، اور آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دوں گا۔ یہ میرا واقعہ تھا۔
جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے اس سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہاں پر فرعون نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور اس تعبیر کے مطابق 7 سال تک مصر کے اندر بہت فراوانی ہونی تھی، اور اس کے بعد 7 سال جو سے تھے وہ قحط کے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق 7 سال فراوانی کے دور میں انہوں نے ذخیرہ کیا گندم کا، اور پھر اگلے جو 7 سال تھے اس میں راشننگ کی اور لوگوں کو قحط سے بچایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور ہمارے جیسے لوگوں کو اس بات پہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی جو تدبیر ہے اس کے مطابق ہمیں ان طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ چیز دیکھی قحط آ رہا ہے تو قحط سے بچنے کے لیے انہوں نے ذخیرہ کیا۔ ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں صحیح معنوں میں جو حق اور سچ بات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں اللہ پاک آسانیاں نصیب کرے۔ اس کے ساتھ اجازت، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔